بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 24 صحیح بخاری سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اسی حال میں کہ وہ اپنے بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پہ رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ یہ حدیث ہمیں حیا کی اصل حقیقت سے روشناس کراتی ہے۔ عام طور پر لوگ حیا کو کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ اس انصاری شخص نے بھی اپنے بھائی کو اسی غلط فہمی میں ٹوکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس سوچ کی اصلاح فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ حیا کوئی نقص نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے۔ حیا انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ حیا دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے۔ جس انسان میں حیا ہوتی ہے وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ حیا انسان کے اخلاق کو سنوارتی ہے۔ یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ ایمان صرف عقیدے کا نام نہیں بلکہ ایمان، اخلاق، کردار اور عمل کا مجموعہ ہے۔ حیا انسان کو جھوٹ، فحاشی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ فطری شرم کو ختم نہ کیا جائے۔ اسلامی حیا انسان کو متوازن بناتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں معاشری اصلاح کا طریقہ بھی سکھاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی اور حکمت سے بات فرمائی، کسی کو شرمندہ نہیں کیا بلکہ سمجھایا۔ حیا مرد عورت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ صفت ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے۔ جس دل سے حیا نکل جائے وہ گناہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام حیا کو بہت بلند مقام دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا میں اعلیٰ نمونہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سب سے زیادہ باحیا تھے۔ حیا انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ حدیث ہمارے معاشرے کے لیے واضح پیغام ہے۔ بے حیائی کو ترقی نہ سمجھا جائے بلکہ حیا کو ایمان کی طاقت مانا جائے۔ والدین اور اساتذہ کو یہ صفت پروان چڑھانی چاہیے۔ حیا انسان کو عزت بخشتی ہے۔ یہ حدیث ایمان کی جامع تعریف پیش کرتی ہے۔ حیا کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ اس حدیث میں ترغیب اخلاق اور دین تینوں جمع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی قابل تقلید ہے۔ اسلام ہر اچھی فطرت کی حفاظت کرتا ہے۔ حیا ایمان کی خوبصورتی ہے۔ حیا کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے۔ اچھی فطرت کو دبانا نہیں چاہیے۔ بے حیائی ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اصلاح ہمیشہ نرمی اور حکمت سے کرنی چاہیے۔ اسلامی اخلاق ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ حیا بڑھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ بے حیائی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ کسی شخص میں اگر اچھی فطری صفت ہو تو اسے زبردستی ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اصلاح ہمیشہ مزاج اور فطرت کو سامنے رکھ کر کی جاتی۔ حدیث نمبر 25 صحیح بخاری سے یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ جب وہ یہ سب کر لیں گے تو مجھ سے اپنی جان اور مال محفوظ کر لیں گے، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کے دلوں کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ یہ حدیث اسلام کے بنیادی ڈھانچے کو واضح کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم ملا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، ذاتی خواہش پر مبنی نہیں۔
یہاں لوگوں سے جنگ کا مطلب ظلم یا جبر نہیں بلکہ دفاعی اور شرعی قتال ہے۔ قتال کا مقصد لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں، اسلام میں جبر نہیں۔ اس حدیث کا سیاق و سباق کفار حربی سے متعلق ہے۔ کلمہ شہادت اسلام میں داخلے کی بنیاد ہے۔ صرف زبان سے اقرار کافی نہیں، عمل بھی ضروری ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، اس کا ذکر خاص طور پر آیا۔ زکوٰۃ سماجی عدل اور معاشی توازن کی علامت ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بتاتا ہے کہ ایمان عمل سے مکمل ہوتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جان اور مال قابل احترام ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے حق کے سوا کا مطلب شرعی حدود ہے۔ اگر کوئی جرم کرے تو اسلامی قانون نافذ ہوگا۔ دل کے حال کا فیصلہ انسان نہیں کر سکتا۔ نفاق کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ شریعت ظاہر پر حکم لگاتی ہے، باطن اللہ کے سپرد ہے۔ یہ حدیث عدل اور رحمت کے اصول سکھاتی ہے۔ اسلام امن کا دین ہے، خونریزی کا نہیں۔ قتال صرف آخری چارہ کار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ پہلے دعوت دی۔ مکہ میں 13 سال قتال کی اجازت نہیں تھی۔ قتال مدینہ میں دفاع کے لیے شروع ہوا۔ یہ حدیث اسلامی ریاست کے اصول بتاتی ہے۔ عبادات اور معاملات دونوں اہم ہے۔ اسلام صرف عقیدہ نہیں، نظام حیات ہے۔ زکوٰۃ سے غربت کا خاتمہ مقصود ہے۔ نماز سے بندہ اللہ سے جڑتا ہے۔ یہ حدیث ایمان، اسلام اور احسان کے ربط کو واضح کرتی ہے۔ اسلام میں انسانی جان کی بڑی احترام ہے۔ کسی کو کافر قرار دینا آسان نہیں، حکمران کو ظاہر پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ حدیث خارجی نظریات کی تردید کرتی ہے۔ اسلام شدت پسندی کے خلاف ہے۔ شریعت میں توازن پایا جاتا ہے۔ دین میں نرمی اور حکمت ضروری ہے۔ یہ حدیث دعوت کے اصول بھی سکھاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کی دلیل ہے۔ اسلامی معاشرہ عبادت پر قائم ہوتا ہے۔ آخرت میں اصل فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ یہ حدیث اسلام کی بنیادوں کو واضح کرتی ہے کہ کلمہ، نماز اور زکوٰۃ کے بغیر اسلام مکمل نہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جان اور مال محفوظ ہو جاتے ہیں، اور انسانوں کو دلوں کے حال کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام جبر کا نہیں، ہدایت کا دین ہے۔ ایمان، قول اور عمل دونوں کا نام ہے۔ انسانی جان اور مال کی حرمت اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ شریعت ظاہر پر حکم لگاتی ہے، باطن اللہ کے سپرد ہے۔ نماز اور زکوٰۃ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ اے اللہ، ہمیں سچا ایمان عطا فرما، نماز قائم کرنے والا اور زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا۔ ہمارے ظاہر اور باطن کو درست فرما، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اور ہمیں افراتفری سے بچا کر صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ حدیث نمبر 26 صحیح بخاری سے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا، اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا، پھر کیا؟ آپ نے فرمایا، حج مقبول۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کے 3 عظیم ستونوں کو تربیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ سب سے پہلے ایمان کو افضل قرار دیا، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ ایمان دل کی تصدیق، زبان کے اقرار اور عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ ایمان ہی انسان کو کفر، شرک اور گمراہی سے بچاتا ہے۔ ایمان اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا سرچشمہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ کو رکھا گیا۔ جہاد کا مطلب صرف جنگ نہیں، بلکہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے ہر جدوجہد ہے۔ جہاد میں مال، وقت، زبان اور جان سب شامل ہو سکتے ہیں۔
جہاد قربانی، صبر اور اخلاص کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ جہاد سے اسلام کی حفاظت اور باطن کا رد ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر حج مقبول کا ذکر فرمایا۔ حج مقبول وہ حج ہے جو خاص اللہ کے لیے ہو، جس میں دکھاوا، گناہ اور نافرمانی شامل نہ ہو۔ حج مقبول کا بدلہ جنت بتایا گیا ہے۔ حج انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ حج میں مساوات، اخوت اور عاجزی کا عملی درس ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کی فضیلت نیت اور موقع کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ہر شخص پر فرض اس کی اطاعت کے مطابق ہے۔ ایمان سب پر فرض عین ہے۔ جہاد حالات کے مطابق فرض عین یا فرض کفایہ ہوتا ہے۔ حج صرف صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کرنے والوں کے حال کے مطابق جواب دیا۔ اسلام میں توازن اور حکمت نمایاں ہے۔ عمل کی قدر و قیمت ایمان سے جڑی ہے۔ حالی اعمال بغیر ایمان کے بے وزن ہے۔ دین میں ترجیحات کا شعور ملتا ہے۔ ہر عمل کا وقت اور مقام ہے۔ ایمان بنیاد ہے، جہاد حفاظت ہے، حج تکمیل ہے۔ یہ حدیث جامعہ اور مختصر ہونے کے باوجود عظیم معنی رکھتی ہے۔ صحابہ کرام کا سوال کرنا علم کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب دینا امت پر شفقت کی دلیل ہے۔ دین آسان اور واضح ہے۔ اعمال کی درجہ بندی دین کو سمجھ عطا کرتی ہے۔ امت کا راہ اقتدار پر چلنے کی تلقین ہے۔ نیکی کا معیار صرف ظاہری عمل نہیں بلکہ دل کی کیفیت بھی اہم ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی قربانی قبول نہیں۔ حج اور جہاد دونوں میں صبر ضروری ہے۔ صبر اور اخلاص کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ حدیث پوری زندگی کا لائحہ عمل دیتی ہے، دین کی اصل روح کو واضح کرتی ہے، فرد اور معاشرے دونوں کی اصلاح کا ذریعہ ہے، آخرت کی کامیابی کی بنیاد بیان کرتی ہے۔ یہ اسلام کی جامع تعلیم ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے افضل عمل ایمان ہے، اس کے بعد اللہ کی راہ میں جدوجہد اور پھر خالص اور مقبول شدہ حج۔ یہ تینوں اعمال انسان کو اللہ کے سب سے قریب کر دیتی ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا۔ دین میں ترجیحات کو سمجھانا ضروری ہے۔ ہر عمل خلوص اور سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ کی رضا ہی ہر نیکی کا اصل مقصد ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں سچا اور پختہ ایمان پیدا فرما، ہمیں اپنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت عطا فرما، ہمیں اپنے راہ میں حق کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق دے، ہماری نیتوں کو خالص اپنی رضا کے لیے بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسا حج نصیب فرما جو تیری ہاں قبول ہو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر موت عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی نجات نصیب فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔